حسین کو رسول کریم پہچنوا رہے ہیں۔ عید کا دن ہے، بچے سواریوں پہ بیٹھے ہیں، مچل گئے، نانا جان میرے پاس سواری نہیں ہے، تو رسول خدا فوراً ناقہ بن گیا، حسین کو پشت پہ بٹھا لیا، کہا نانا جان ان کے سواریوں کی لجامیں ہیں، ہماری سواری کی لگام نہیں ہے، تو اپنی زلفیں پکڑا دی۔ یہ رسول کریم نواسے کو پشت پہ بٹھا کے کوئی بچپنے کی خواہش پوری نہیں کر رہے تھے، بلکہ امت کو بتا رہے تھے کہ دیکھو کسی نے کہا کہ واہ کیا سواری ہے، تو رسول غضبناک ہو کے فرماتے ہیں کہ تم نے سواری دیکھا، سوار کو نہ دیکھا؟ کیا سوار ہے کہ جس کی تعظیم 1,23,999 معصوم نبی کرتے ہو، وہ نبی حسین کے لیے ناقہ بن رہا ہے۔ سوار کی تعریف کرو، سوار کیسا ہے؟ اور یہ رسول صرف سواری بن کے نہیں بلکہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو حسین کے ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جدھر اشارہ کریں گے ادھر رسالت مڑ جائے گی، کبھی اس پاک ہاتھ پہ نجیس ہاتھ کی بیعت مت طلب کرنا۔ حسین کا ہاتھ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہ حسین کا ہاتھ نہیں تھا، سب کا ہاتھ تھا۔ دیکھیے کیسے کیسے رسول نے پہچنوایا ہے۔ کبھی کہا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، بھائی میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرے بھائی علی کا نور ہے، اسی میں نہ کہہ دیا ہو، ہے نہیں ہے؟ لوگ بچوں کو دیکھتے ہیں، بھتیجے کو دیکھتے ہیں، بھانجے کو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، پیار میں محبت میں، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے سے ہوں، اپنے بھانجے سے ہوں، نواسے سے ہوں؟ نہیں، کیونکہ آج تک کسی قوم میں، کسی مذہب میں، کسی فرقے میں، کسی سماج میں یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو، کوئی دادا اپنے پوتے سے ہو۔ لیکن وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جس کی صداقت کی گواہی کفار و مشرکین دیا کرتے تھے، کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا، یقین کرو گے؟ کہا بالکل یقین کرے گا۔ کون لوگ کہہ رہے تھے؟ جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن یقین اتنا تھا۔ کہا اگر وہ لشکر دکھائی نہ دے، کہا اگر وہ لشکر نہیں دکھائی دے گا تو میری نگاہوں کا قصور ہوگا، آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ رسول کہہ رہا ہے حسین منی، میں حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ اس میں راز کیا؟ یہ سن 61 ہجری تک تو حسین منی رہا، لیکن سن 61 ہجری سے وانا من الحسین چھوٹے۔ ابھی میں تفصیل میں بتاؤں گا کہ رسول نے امام حسین کو کیوں کہا کہ ہاذا حسین فارفو، پہچاننے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بار بار حسین کو بتا رہے تھے، عظمت رسول کو حسین کو پہچنوا کیوں رہے تھے؟ بھائی دیکھیے، کبھی خطبے کو توڑا، منبر کو چھوڑا، حسین کو سہارا دیا۔ اگر کسی صحابی سے کہہ دیتے کہ بھائی حسین کو سہارا دے دیتے تو اپنے اوپر ناز کرتا، فخر کرتا کہ آج میں نے امامت کو سہارا دیا۔ عجب نہیں رسول آواز میں کہ سہارا جب امامت کو درکار ہوتا ہے تو رسالت خطبے کو توڑ کے سہارا دیتی ہے، اور اگر سہارا امامت کو رسالت کو درکار ہوتا ہے تو امامت وطن کو چھوڑ کے سہارا دیتی ہے۔ یہ ہے حسین کو پہچنوانے کا انداز۔ اور آگے بڑھیے، یہ تو ابھی رسول حسین کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ مدیہ عید کا دن ہے، بچوں کو کپڑے کی خواہش ہے، مادرے گرامی ہمارے کپڑے نہیں بننے، منہ سے نکل گیا جنت درزی کے ہاں گئے۔ اب سید الکائنات نے کہہ دیا درزی کے ہاں گئے ہیں، بچوں کو اطمینان ہو گیا۔ امام حسن امام حسین ادھر صبح ہوئی، عید کی صبح آئی ہے کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین۔ اب رضوان بھی درزی بن کے آ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں رضوان ہوں، جنت سے آیا ہوں کپڑے لے کے، کہا نہیں۔ اگر صدیقہ طاہرہ نے کہا ہے کہ درزی کے یہاں گئے ہیں تو اب رضوان درزی بن کے آئے گا حسین کا۔ صلوات میں تو عظمت حسین کو رسول نے پہچنوایا۔ مشیت نے کہا ٹھیک ہے تو صحیح، اب حسین حالت نماز میں پشتے رسول پہ سوار، پشتے رسول پہ حسین سوار ہو گئے۔
اب رسول نہیں پہچنوا رہے، اب اللہ پہچنوا رہا ہے کہ حسین کی عظمت کو دیکھو، حسین کتنا بڑا ہے کہ بارگاہ الہی میں سر پر سجود ہے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین آئے اور پشت پہ سوار ہو گئے، حکم ہوا کہ جب تک خود سے نہ اترے تب تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جائے، 70 مرتبہ سبحان رب العالی و بحمدہ کی تکرار ہو گئی۔ اب خدا پہچنوا رہا ہے کہ دیکھو ذات حسین وہ ہے کہ جس کے لیے جنت سے بھی کپڑے بھیجے جا رہے ہیں، جس کے لیے سجدوں کو ٹول دیا جا رہا ہے۔ اب نماز جب ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا بھائی کافی دیر ہو گئی تھی یا رسول اللہ، تاخیر بہت ہو گئی سجدے میں، طول بہت ہو گیا۔ کہا میں کیا کروں، جبریل کا ہاتھ تھا، پشت پہ حسین تھے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ حسین پشت پہ آئے تھے تو جبریل نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک خود سے نہ اترے شہزادے تب تک آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ عظمت حسین دیکھیے، عظمت حسین کو پہچنوایا رسول نے۔ مقصد یہ تھا کہ جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب نانا کے دین کو مٹایا جا رہا ہوگا، نانا کے دین کو ختم کیا جا رہا ہوگا، تو میرا حسین اپنا سب کچھ دے کے نانا کے دین کو بچا لے گا۔ اب عزادارو، آج شب عاشور ہے، میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ کیا رسول نے جس حسین کے تعارف کروایا تھا، جس حسین کو پہچنوایا تھا، کیا امت نے اس حسین کو پہچانا، اس حسین کی تعظیم کی؟ یہ اور بات ہے کہ آج کائنات میں سوائے حسین کے کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ آج جتنی بھی قومیں ہیں دنیا میں، سب حسین کو عظمت، حسین کی عظمت کو مانتی ہیں، حسین کی عظمت کو سلام کرتی ہیں، حسین کے نام کو یاد کر کے احترام سے لیتی ہیں۔ کیوں؟ آپ دوسری قوم کے آدمی سے پوچھیے بھائی آپ کیوں حسین کے غم نشین ہیں؟ ہم تو حسین کے عزادار ہیں نا، ہم تو شیعان حیدر کرار ہیں نا، ہمارے رگوں میں وہ خون ہے جو حسین کے نام سے گردش کرتا ہے۔ لیکن ان قوموں کے بارے میں سوچو، آپ کے وطن میں، ہنلور میں آج کتنے ایسے قوم کے لوگ ہیں جو پوری رات، ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے، وہ کھڑے ہی رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، پوری رات کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ان سے اپنا مقابلہ کریں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہو کے بستر کو اہمیت دیتے ہیں، وہ غیر قوم ہو کے شب عاشور پوری رات آ کے ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں کھڑے رہتے ہیں، نہ ان کا وطن ہے، نہ ان کا گھر ہے، نہ ان کا کوئی چاہنے والا، نہ جاننے والا ہے کون؟ فقط ایک ذات ہے، حسین۔ آپ ان سے ملیے، ان سے کہیے بھائی آپ کیوں ہیں؟ کہا بابا کا تعزیہ چوک پہ آیا ہے تو ہم کیسے سنیں؟ تو عظمت دی جا رہی ہے، ہر قوم حسین کو عظمت دے رہی ہے۔ کل علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہو حسین، یقیناً آج وہ خواہش پوری ہو گئی۔ آج کوئی قوم ایسی نہیں جو حسین کو عظمت نہ دیتی، لیکن ہائے اگر نہ دی عظمت، نہ دی اہمیت تو رسول کے کلمہ پڑھنے والوں نے۔ کل رسول نے منبر پہ حسین کو پہچنوایا تھا کہ یہ میرا حسین، اسے پہچانو، خطبے کو توڑ کے سہارا دیا تھا۔ آج وہی حسین وطن کو چھوڑ کے رسالت کو بچانے چلا، کس طرح سے نانا کے روضے سے جدا ہوئے، کیسے ماں کی لحظ سے چلے، کیسے بھائی کی قبر سے اجازت حاصل کی۔ ہاں عزادارو، آپ تصور کریں کہ حسین کبھی رسول کے روضے پہ جاتے تھے، کبھی ماں کی قبر پہ آتے تھے، کہ بھائی کی لحد پہ لپٹتے تھے۔ بھر کے مدینے سے نکلے، مکہ ہوتے ہوئے کربلا پہنچے۔ بس عزاداروں میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں۔ آج شب عاشور ہے اور آج کی رات میں حسین نے مہلت دی۔ پوری رات عبادتوں کی آوازیں اس طرح سے آ رہی تھی قیام حسینی سے، جیسے مغز کی آواز، شہد کی مکھی کی آوازیں آ رہی تھی۔ پوری رات تسبیحوں تک کی۔ کل شہادت کا دن ہے، بیویاں اپنے بچوں کو مرنے کی ترغیب دے رہی ہیں کہ دیکھو کل شہادت کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے لال پہلے شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ جناب فرما جناب قاسم سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو شہزادی کے لال شہید ہو جائیں اور تم باقی رہ جاؤ۔
کل شہادت کر دی. روا ولی اصغر کو سمجھا رہی ہے, زینب اور محمد کو سمجھا رہی ہے.